السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک شرابی کی قبر کا اور اس کی قبر پہ بھونکنے والے کتوں کا۔ تو واقعے کو آخر تک جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اسکپ کیے بغیر۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ دینی معلومات آپ تک پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ ہمارے بہن بھائیوں، ایک نوجوان جو گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، تو لہٰذا اسے اپنے گاؤں سے نکل کر وہاں تک پہنچنے کے لیے طویل سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ کسی گاڑی یا سواری کا سہارا لیا نہیں کرتا تھا بلکہ پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یوں پیدل جانے سے اس کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ صحت مند بھی رہتا ہے۔ چونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالیوں سے ہوا کرتا تھا تو وہ اپنے آپ کو اور تر و تازہ محسوس کیا کرتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے ایک قبرستان بھی موجود ہوا کرتا تھا، لہٰذا یہ وہاں سے گزرتے ہوئے اہل قبور کو سلام بھی پیش کیا کرتا تھا اور ان کے حق میں دعا بھی کیا کرتا تھا۔ مگر پیارے بہن بھائیوں، گزشتہ 3 روز سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان معاملات کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ آج تک تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا اور تقریباً اسے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ روزانہ وہ اپنی فیکٹری جاتے ہوئے اس قبرستان سے گزرا کرتا تھا اور شام سے واپس آنے پر اسی قبرستان پہ سے گزرا کرتا تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، کچھ اس طرح ہو رہا تھا پچھلے 3 روز سے کہ جب بھی وہ قبرستان سے گزرتا اس کو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آیا کرتی۔ اب وہ پریشان ہونے لگا کہ قبرستان میں آوارہ کتے تو ہوتے ہیں لیکن وہ اتنی بھی زور سے نہیں بھونکتے اور نہ ہی وہ اتنا شور مچایا کرتے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے بھی شہر خاموشہ کہا جاتا ہے۔ دن بدن اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قبرستان میں جا کر دیکھے گا یا آخر کہاں سے کتے بھونک رہے ہیں اور کیوں بھونک رہے ہیں۔ تو ایک دن وہ قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ایک قبر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ 4-5 روز پہلے جس قبر میں آدمی کو دفنایا گیا تھا اس کے قبر کے ارد گرد کتے خوب بھونک رہے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ 4 روز پہلے ہی تو اس شخص کو یہاں دفن کیا گیا تھا، تو ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج شام کی پنچایت میں بزرگوں کی بیٹھک میں یہ بات کرے گا۔ چنانچہ جیسے ہی آج وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے گھر آتا ہے تو اپنے گھر والوں کے سامنے اور گاؤں والوں کے سامنے تمام احوال پیش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا قبر کو کھولا گیا اور اگر کھولا گیا تو کیا مناظر دیکھے گئے اور جو مناظر دیکھے گئے تو گاؤں والوں پر کیا بیتی۔ چنانچہ ان گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کسی عالم یا مفتی سے مشورہ لیا جائے اور پوچھا جائے کہ ایسی صورتحال میں قبر کھولنا چاہیے یا نہیں۔ مولوی صاحبان کے علاوہ اس کے گھر والوں کی اجازت بھی درکار تھی۔ چنانچہ وہ بزرگ اس کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے اجازت طلب کی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور ہم اس کی قبر کھولنا چاہ رہے ہیں۔ اس شخص کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ کھول کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے، البتہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ اکیلے جا کر اس کی قبر کشائی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ بڑے تعجب میں تھے کہ ایک سگا بھائی اپنے بھائی کی قبر کشائی کے موقع پر ناموجود ہونے کی بات کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس بات پہ توجہ دینے کے بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کھول کر دیکھا جائے تاکہ معاملات سامنے آ سکیں۔ اس کے لواحقین تو قبرستان نہ گئے مگر اب ایک بہت بڑا ہجوم قبرستان میں موجود تھا۔ اب گاؤں والوں نے اس کی قبر کھدائی کا کام شروع کرا دیا اور وہ جو کتے مسلسل بھونک رہے تھے اس کی قبر پر وہ بھی وہیں پر ارد گرد موجود تھے۔
جیسے ہی قبر کو کھولا گیا ایسا حیران کن اور دہشت گرد منظر سامنے آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جیسے ہی وہ مٹی ہٹائی گئی اور قبر کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں، اس قبر کے مردے کو سور کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہاں کے تمام لوگ واپس اپنے گھروں کو بھاگے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسی بات میں عافیت جانی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس قبر کو بند کر دیا جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ ایسی کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر اس کو ایسی بری سزا دی جا رہی تھی؟ تو تمام گاؤں والے جمع ہو کر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی اور اس کے بھائی سے سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کے مرنے کے فوراً بعد سے 3 دن سے اس کو سور کھا رہے ہیں اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتے بھونک رہے ہیں۔ اس کا بھائی کہنے لگا، میں جانتا تھا آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا بلکہ وہ ایک شرابی انسان تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ نہ ہی اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ میری ماں کو گالیاں دیتا تھا اور اپنے باپ کو مارتا تھا، اور جب اسے شراب پینے کے پیسے نہ ملا کرتے تھے تو اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک جایا کرتا تھا۔ یہی اس کے گناہ ہیں جو اس کے آگے آ گئے اور ہم سب گھر والے یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام ایسا ہی برا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ہی سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ آج کے اس واقعے کے بعد یقیناً آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر نشے کرنا شریعت میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس گندے گناہ سے محفوظ فرمائے، اللہم آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کر دیا کریں کہ کوئی اگر عمل کرنے لگ جائے تو ہم سب کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا، اور علم دین سے پھیلانے سے بہترین ترین صدقہ کسی نے نہ کیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بہن آپ کے لیے بڑی پیار سے، شوق و محبت سے ویڈیوز بناتی ہے، یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی واقعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔